نجات کے لیے چار چیزوں کو اچھے طریقے سے یاد رکھ لیں۔ نجات کن میں ہے؟ ایمان میں ہے، توحید میں ہے، سنت میں ہے، نیکی میں ہے۔ یہ چار چیزیں انسان کی نجات کے لیے ضروری ہیں، اور ان چاروں چیزوں کی ضد بھی موجود ہے۔ ایمان کے بدلے میں اس کی ضد کفر ہے، اور توحید کی ضد شرک ہے، اور سنت کی ضد بدعت ہے، اور نیکی کی ضد گناہ ہے۔ جو بندہ کفر میں چلا گیا وہ ہلاک اور برباد ہو گیا، جو شرک میں چلا گیا وہ بھی ہلاک اور برباد ہو گیا، جو بدعت میں چلا گیا وہ بھی برباد ہو گیا، اور جو گناہوں میں جکڑا گیا وہ بھی برباد ہو گیا۔ شیطان کی مکمل کوشش ہے کہ وہ ان دو ذریعوں سے، شرک اور بدعت کے ذریعے سے، لوگوں کو ایمان سے، توحید سے، سنت سے، نیکی سے دور رکھے، اور کسی حد تک وہ شیطان کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ اس نے اللہ سے یہ قسمیں کھا کے کہا تھا کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، اور میری گمراہی کا طریقہ کار یہ ہوگا، میں ان کے سامنے سے بھی آ کر گمراہ کروں گا، میں ان کے پیچھے سے بھی آ کر گمراہ کروں گا، ان کے دائیں طرف سے بھی آ کر گمراہ کروں گا، بائیں طرف سے بھی آ کر گمراہ کروں گا۔ لا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ اکثریت میری ماننے والی ہوگی، تیری ماننے والی نہیں ہوگی۔ اللہ نے ابلیس کے ان خیالات کی تصدیق کر دی، فرمایا کہ لقد صدق ابلیس ظنہ، ابلیس نے جن خیالات کا اظہار کیا تھا، لقد صدق، اس ابلیس نے سچا کر دیا۔ واتبعوہ، پوری کائنات کے لوگ اسی کے پیچھے لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ الا قلیل من المؤمنین، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان میں، توحید میں، سنت میں، نیکی کے کام کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اکثریت شرک کرنے والی ہے، درگاہوں پہ جانے والی ہے، اکثریت بدعت کے کام کرنے والی ہے، اور اکثریت کفر کرنے والی ہے، اور اکثریت گناہوں کے کام کرنے والی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جو فرمایا ہے، اللہ کے فرمان کو تسلیم کرنا اطاعت ہے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے، آپ کے فرمان کو تسلیم کرنا، یہ اللہ کے نبی کی اطاعت ہے۔ اور یہاں اللہ نے اتباع کا بھی ذکر کیا ہے۔ اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا۔ جہاں اتباع کی باری آئی وہاں اللہ نے اپنا ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنے پیارے پیغمبر کا ذکر کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قدم رکھتے جا رہے ہیں، ان قدموں پر تم بھی قدم رکھتے آؤ۔ اسی طرح رکھنا ہے، اسی کیفیت میں رکھنا ہے جس کیفیت میں پیارے پیغمبر نے رکھا ہے۔ واتبعوہ لعلکم ترحمون، تم اس کے نقش قدم پر چلو۔ نقش قدم اللہ نے اپنے نہیں کہا، اس لیے کہ اللہ کے نقش قدم نہیں ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ہے۔ جہاں آپ نے اپنا پاؤں رکھا ہے، تم بھی اس پاؤں پر پاؤں رکھتے آؤ۔
جس کیفیت میں رکھا ہے اس طریقے سے تم بھی رکھتے آؤ، اور اتباع ہوگی جب آپ پیارے پیغمبر کی ہر چیز کو فالو کرو گے۔ آخر کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا۔ آپ نے اگر کوئی عمل کیا ہے اس کا سبب ہوگا، وہ عمل اور اس کا سبب بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہو۔ 6 چیزیں اگر انسان کے عمل میں ہیں، سمجھو کہ یہ بندہ حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اور جس میں یہ 6 چیزیں نہیں ہیں، سمجھو کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چل رہا۔ نمبر 1، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے۔ وہ کام اللہ کے نبی سے ثابت ہو، اور اس کام کی علت، وجہ، سبب وہ بھی اللہ کے نبی سے جو ہے وہ ثابت ہو، تب اتباع ہوگی۔ جیسے آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ مغرب کی نماز اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور مغرب کے ٹائم پڑھنا، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ سبب بھی اللہ کے نبی سے موجود ہے کہ سورج کا غروب ہونا یہ سبب ہے۔ آپ جو بھی کام کریں وہ کام بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہو، اور اگر اس کا کوئی سبب ہے وہ سبب بھی اللہ کے نبی سے جو ہے وہ ثابت ہو۔ آپ خود ساختہ خوشیاں مناتے ہیں یا غمیاں کرتے ہیں، خوشی کا سبب بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہو، اور خوشی منانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہو۔ غم اللہ کے نبی سے ثابت ہو، اور غم کا سبب بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہو۔ وہ 11ویں ہو، وہ 12ویں ہو، وہ تیجا ہو، وہ 40واں ہو، وہ برسی ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، اس کا سبب بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہونا چاہیے، وہ چیز بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہونی چاہیے۔ نمبر 2، جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کی جنس ہے، وہ جنس بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہو۔ مثلا آپ قربانی جب کرتے ہیں، اس قربانی کے جانور میں جنس اللہ کے نبی نے متعین کی ہے۔ یا تو آپ اونٹ ذبح کر سکتے ہیں، اونٹ کی جنس، یا گائے ذبح کر سکتے ہیں، گائے کی جنس، یا بکرا یا دمبا۔ اگر کوئی شخص قربانی تو کرے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جنس سے ہٹ کے کرے، کہے کہ میں نے زیادہ ثواب لینا ہے، میں قیمتی جانور ذبح کروں گا، وہ جنگل سے ہرن پکڑ کے لاتا ہے۔ ہرن آپ جانتے ہیں بڑا قیمتی جانور ہے، بڑا خوبصورت جانور ہے۔ اگر وہ قربانی ہرن کی کرتا ہے، وہ جانور تو حلال ہے لیکن جنس اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، لہذا وہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا سبب بھی اللہ کے نبی سے ہو، اس کی جنس بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہو، اس چیز کی کیفیت بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہو۔ مثلا آپ وضو کرنا چاہتے ہیں، اب وضو کیسے کرنا ہے، کیفیت کیا ہے؟ آپ باہر سے آئے ہیں، پاؤں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، سب سے پہلے پاؤں دھو لیں، پھر جو ہے وہ بازو دھو لیں، پھر چہرہ دھو لیں؟ نہیں، اس طریقے سے کیا ہوا وضو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ وہ کیفیت جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اسی کیفیت کے مطابق آپ وضو کریں گے تب آپ کا وضو ہوگا۔ آپ 4 رکعتیں نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے کیا ہے؟ قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر تشہد ہے، یہ ترتیب ہے۔ اس ترتیب اور اس کیفیت کو
آپ معکوس کر دیں، الٹ کر دیں، آپ جو ہے وہ پہلے تشہد میں بیٹھے، پھر سجدے میں جائیں، پھر رکوع کریں، پھر قیام کریں، یہ کیفیت اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی کے سامنے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، پڑھ کے آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہے۔ اس نے پھر نماز پڑھی، پھر سلام کیا، پھر آپ نے کہا تیری نماز نہیں ہے، پھر اس نے نماز پڑھی، 3 بار اس نے نماز والا عمل کیا۔ کیا ترتیب میں گڑبڑ تھی؟ کیا کیفیت میں گڑبڑ تھی؟ ہاں، ترتیب تو وہی تھی، قیام تھا، رکوع تھا، سجدہ تھا، تشہد تھا، ترتیب وہی ہے، اور تھوڑی سی کیفیت میں اس نے تبدیلی کی۔ جب وہ رکوع سے اٹھتا تھا کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، فوراً سجدے میں چلا جاتا، سجدے سے اٹھتا فوراً دوسرے سجدے کے لیے چلا جاتا، اعتدال نہیں تھا، اس ترتیب میں تھوڑی سی گڑبڑ کی، اس کیفیت میں تھوڑی سی گڑبڑ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نماز نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی کیفیت اللہ کے نبی نے بتائی ہے، وہ کیفیت کے مطابق عمل نہیں ہوگا، بدعت ہوگی۔ اس چیز کی جو آپ کر رہے ہیں اس کی مقدار اللہ کے نبی نے بتائی ہوگی۔ اگر وہ چیز عبادت ہے اللہ کے نبی نے بتائی ہے تو اس عبادت کی مقدار بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہو، اللہ کے نبی سے ثابت ہو۔ جیسے زکوٰۃ میں کتنے فیصد جو ہے وہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے مال میں سے؟ 2.5%۔ یہ مقدار اللہ کے نبی نے مقرر کی ہے۔ اسی طرح آپ آج اس ٹائم میں ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 4 رکعتیں۔ آج آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے، یہ مقدار کس نے مقرر کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر وہ کام اس کی مقدار بھی اللہ کے نبی نے مقرر کی ہے تو پھر اتباع ہے۔ اگر آپ کی خود ساختہ مقدار ہے، آپ اپنی مرضی سے مقدار کو بڑھا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، تو پھر آپ اتباع کا حق ادا نہیں کر رہے۔